اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے صرف 2 رکوع میں اتنے اتمام اور اکمال اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان 10 احکامات کو بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ تورات میں بھی جو 10 احکامات بیان ہوئے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 22 اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے یعنی منع کیا ورنہ برے حال میں بے بس ہو کر تم بیٹھ جاؤ گے۔ اب باقاعدہ طور پر ان 2 رکوعوں میں یعنی اس کا پہلے رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 3 کا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو بات کی ہے اپنی عبادت کی یعنی توحید کی، اور دوسری بات کی ہے والدین کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے وہ، اور اس تخلیق کا اور خلقیت کا جو سبب ہے اور جو ذریعہ ہے وہ والدین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد یعنی اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیان کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب احسان کا کہا تو خود ہمیں بتا دیا کہ احسان کیا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اف نہیں کہنا، کیونکہ اس میں بیزاری ہے۔ یہ انسان جب بیزار ہوتا ہے، دل بیزار ہوتا ہے، تو انسان دوسرے کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کرنی، اور والدین کو ڈانٹنا جھڑکنا یہ بھی رویہ اختیار نہیں کرنا۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سائل ہے اس کو جھڑکنا نہیں ہے آپ نے، تنہر کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، والدین کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی احسان کی تفسیر کر کے ہمیں بتا دیا۔ تو سب سے جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تخلیق کی صفت ہے وہ اللہ نے عورت کو عطا کی ہے یعنی ماں کو، اور جو رزق کمانے کی صفت ہے یعنی رزق عطا کرنے کی، واللہ خیر الرازقین، تو رزق جو ہے یعنی عطا کرنا، دینا، کھلانا، جو پروویژنز ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت مرد کو عطا کی ہے یعنی باپ کو۔ تو یہ دونوں صفتیں ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کر دیا، کیونکہ یہ دونوں صفتیں اسی پر ہی انسان کے وجود کا قیام ہوتا ہے، انسان کا وجود قائم رہتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ ایک انسان کو وجود ملنا، اور دوسرا پھر اسی وجود کے لیے انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، باپ کما کر لاتا ہے، پھر بچوں کو کھلاتے ہیں ایک محبت سے، ایک شفقت سے۔ یہ جو قرآن مجید نے پورا ایک کریکٹر جو ماں کا ہے، باپ کا ہے، ان کی جو محبت ہے، شفقت ہے، تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، اور اپنی عبادت کے بعد والدین کے درجے کو بیان کیا۔ اب احادیث کی طرف ہم جائیں گے، احادیث میں اتنی زیادہ تاکید ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، احسان کی، محبت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کو جو دیکھنا ہے محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے، اسے بھی حج مبرور کا ثواب، رسول اللہ نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب عطا ہوتا ہے فقط ایک دفعہ دیکھنے سے والدین کو، محبت، احترام اور عزت کی نظر سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 20 سینکڑوں مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا جو خزانہ ہے، اس کی رحمت ہے، وہ محدود نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بندے کو اسی حساب سے اجر اور ثواب عطا بھی کرے گا۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، یعنی جنت۔ جب انسان گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ صغیرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو معافی کا اعلان ہے احادیث میں، یہ گناہ صغیرہ کے لیے ہے، چھوٹے گناہوں کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر جمعے پہ آتا ہے، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، شروع میں جمعہ پہ پہنچ جاتا ہے، خطیب کا خطاب سنتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے،
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے گزشتہ ہفتے کے جو گناہ ہوں گے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے، وہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ تو یہ گناہ صغیرہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر معافی مانگنے ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارا ظلم اور زیادتی ہے اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے کہ جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا تو وہ ظالم کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ تو مظلوم کی معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا۔ تو اس لیے احادیث میں تو والدین کا اتنا درجہ ہے کہ یہ پورا ایک موضوع ہے، مضمون ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے دعا کا کہا، والد کی بد دعا کا کہا کہ اس سے بچو، یعنی یہ مختلف انداز ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے والے صحابی کو بھی والدین کی خدمت کی تلقین کی۔ والدین نہیں ہیں تو کہا خالہ کی خدمت جا کر کرو، اور اسی طرح والد کے جو دوست احباب ہیں جن سے والد زندگی میں ملا کرتے تھے ان سے جا کر ملو۔ یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ بھئی والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، ان کی زندگی میں تو بھلائی ہو سکتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھلائی کیسے ہو، اس کو بیان کر دیا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو دوست احباب ہیں ان سے جا کر ملو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تو اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے جسے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، مواقع پر، ماحول میں، مجلسوں میں، محافل میں، صحابہ کے گھروں میں جہاں موقع ملا والدین کی عزت، احترام، احسان، اس چیز کی تلقین فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب والدین کا ذکر کیا تو جناح الذل کی بات کی۔ جناح کہتے ہیں پر کو، یہ جو پر ہوتے ہیں نا پرندے جس سے اڑتے ہیں، تو ذل کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، عاجزی کے پر۔ اب پر آپ دیکھیے کہ ہمیشہ بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اولاد اگر عجز اور انکساری سے پیش آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جناح کا لفظ استعمال کیا، یعنی استعارتاً اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، فروتنی اور عجز و انکساری سے پیش آتے ہیں، ان کی سختی کو برداشت کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان اور نیکی اور بھلائی کا رویہ رکھتے ہیں، قرآن نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں، یعنی پستی کا شکار نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ بلندی پر ہی جاتے ہیں۔ یہ جناح کا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، کیونکہ جناح پروں کو کہتے ہیں اور پر ہمیشہ انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت، ان کے ساتھ عجز و انکساری، یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرتا ہے، یعنی سربلندی اس طرح کے معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں والدین کے اور والدین کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو کبھی بھی دنیا میں عزت اور تکریم نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی انسان کی حیثیت ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آخرت کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقام اور مرتبہ ہی آخرت میں عطا کرے گا، یعنی یہ کامیابی کی طرف اشارہ ہو گیا جناح کا لفظ استعمال کر کے۔ اب اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین ہی کے حوالے سے، یعنی یہاں پر جو 2 رکوع ہیں، باقی اخلاق فاضلہ پر یا فحشاء پہ یا منکرات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف منہیات کو بیان کر دیا، اوامر کو بیان کر دیا، یعنی یا حکم دے دیا یا روک دیا۔ لیکن یہاں پر والدین کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی یہ والدین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا کہ دلوں سے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو احترام ہے وہ اور جو تمہارا رویہ ہے والدین کے ساتھ وہ صرف ظاہریت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈوب کر محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان سے تم پیش آؤ۔ یہ الفاظ ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ گہری محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے ایک ذمہ داری ہے، کام ہے، ٹھیک ہے نبھا دیا، کر دیا، نہیں، بلکہ پوری جان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری محبت اور احترام کے ساتھ
ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اب انہی الفاظ پر میں مزید اگر بات کروں تو پھر ہمارے جو باقی نکات ہیں وہ رہ جائیں گے۔ یہ جب میں ترجمہ کروں گا تو ساتھ ساتھ مزید اس کی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں گا۔ اب اس سے آگے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سورۃ النحل کے بارے میں نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النحل میں بہت کچھ ہے کہ جو مختصر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں پھر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ النحل میں عدل کی بات کی اللہ نے، احسان کی بات کی، ایتاء ذی القربیٰ کی بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے روکا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، فحشاء سے روکا، منکر سے روکا اور بغی سے روکا، سرکشی سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھیے کہ ان 2 رکوعوں میں انہی کی وضاحت کر دی۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ عدل، یعنی اللہ نے جب عدل کی تلقین کی تو عدل کیا ہے؟ وہ توحید ہے، توحید پر قائم رہنا۔ دراصل اسی کا نام عدل ہے کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو وہ ظلم ہے، قرآن مجید نے اس کو ظلم کہا ہے، اور جب انسان توحید پہ قائم رہتا ہے تو در حقیقت یہی اسی کو عدل کہتے ہیں۔ اور احسان، وہاں پر بھی احسان کی بات کی تھی سورۃ النحل میں۔ احسان کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کو بیان کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، پھر ایتاء ذی القربیٰ کی بات کی کہ جو رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال کرو، ان کو دو۔ اب وہاں پر سورۃ النحل میں صرف اتنی بات کی تھی، حکم دیا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے پھر اس بات کو بیان کر دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا تھا، فحشاء سے، منکر سے اور بغی سے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی اگلے رکوع میں اس کو تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ تم نے ان چیزوں سے رکنا ہے، باز آنا ہے۔ تو گویا کہ ایک صورت اگر کسی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتی ہے تو اس سے اگلی صورت جو سی ہوتی ہے وہ اس اختصار کو تفصیل سے بیان کر دیتی ہے، تفسیر سے بیان کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 باتوں کو بیان کیا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 6 باتوں کو تفصیل سے واضح کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، ایتاء ذی القربیٰ کیا ہے، فحشاء کیا ہے، منکر کیا ہے اور بغی کیا ہے۔ اب 5ویں بات، رشتہ داروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی جو انسان کے رشتہ دار ہیں، اس کی بڑی تاکید ہے قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حوالے سے۔ اور پھر مسکین کی بات کی، مسکین کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مسکین اور فقیر یہ 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ مسکین تو ہوتا ہے بالکل جو عاجز ہو کر بیٹھ جائے، جو حرکت نہ کر سکے، کیونکہ مسکین سکون سے ہے، اور سکون یہی ہوتا ہے جیسے ہم سکونت اختیار کرتے ہیں، کہیں پر رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے سکونت اختیار کی۔ تو مسکین سے مطلب یہ کہ وہ شخص جو حرکت نہ کر سکے، آ جا نہ سکے، اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو پوری نہ پڑتی ہو، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ تعریفات بعض اوقات مکس اپ، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن جو مقام ہوتا ہے وہ اس کی زیادہ وضاحت کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی احسان کا جب ذکر کیا تو پھر ایتاء ذی القربیٰ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مسکین، ابن السبیل، مسافر کا، کیونکہ اس وقت لوگ اونٹوں پر سفر کرتے، گھوڑوں پہ سفر کرتے، اور دور لمبے سفر ہوتے تھے، رات کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ مسافر ہے جو رات کو تمہارے پاس پہنچا ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو، تو اس کا خیال کرو۔ تو اس وقت جو ماحول تھا اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی۔ اب 6ٹھی جو بات ہے وہ ہے تبذیر۔ آپ نے 2 الفاظ سنے ہوں گے، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو حلال آپ خرچ تو کر رہے ہیں، وہ حلال کام ہے جس پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اس کو یہ اپنا مفسرین کرام نے اور اہل لغت نے اس کو اس طرح فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم اکثر طور پر اسراف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شادی یا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام اگر 1 لاکھ میں ہو سکتا ہے، اس کو 10 لاکھ میں کرنا، خام خواہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنا، اس کو پھر اسراف کہتے ہیں۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ہے تو جائز کام جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس میں پھر
کوئی اور ناجائز اور حرام کاموں کو شامل کر لینا، جیسے شراب وغیرہ اور یہ چیزیں اس پر خرچ کرنا، تو اس کو تبذیر کے معنی میں پھر لیا جاتا ہے۔ تو تبذیر کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممانعت کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف سے بھی ولا تسرفو ہمیں روکا۔ اللہ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ کھاؤ پیو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسراف ہے اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چھٹی بات ہو گئی۔ ساتویں بات جو یہاں پر بیان کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے، اس سے پہلے یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو دیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس پر وہ ذمہ داری ایک لحاظ سے بوجھ ہوتی ہے۔ جیسے اقتدار ہے، کرسی ہے، جیسے انسان کے پاس آسودگی ہے، جیسے انسان کے پاس علم ہے، یہ سب کچھ جو بھی انسان کو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کچھ بھی نہ دیا ہو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس اس کی صحت ہوتی ہے، اس کا وقت ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتا ہے، تو اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، گویا کہ اس پر ذمہ داریاں زیادہ عائد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پاکیزہ اخلاق بھی ہو اور پاکیزہ مال بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ طبقاتی تقسیم کو کوئی اسلام ختم کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم غیر فطری مساوات کو اپنے ہاں لے آؤ، نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کا خیال رکھو، اور وہ بھی تمہاری ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ جیسے انسان کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، انسان کے ملازم ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، پھر یہ ذمہ داری کا دائرہ جو ان سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا۔ تو جسے اللہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یہ اللہ نے امتحان یہ رکھا ہے دونوں کے لیے، نہ دیا وہ بھی امتحان، دیا تو وہ بھی امتحان۔ یہ ساتویں بات تھی۔ آٹھویں بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یعنی اس سے مراد اولاد، یہاں سے بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان مفلسی اور غربت کی وجہ سے فیملی پلاننگ نہ کرے۔ بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں، حالانکہ اولاد کا جو لفظ ہوتا ہے یہ جیتے جاگتے بچے پر لفظ بولا جاتا ہے، ولد، یعنی جو بچہ دنیا میں موجود ہے اور وہ والدین کی گود میں ہے، والدین کی سرپرستی میں ہے، اس بچے پر اولاد اور ولد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے تو اس پر ولد یا اولاد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو اس لیے یہاں پر مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اولاد کو آپ مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ فیملی پلاننگ کے خلاف ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ہے، تو اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی۔ یہ بہت ہی مختلف بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ نویں بات جو ان سے وہ منہیات کا جیسے بیان میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو دوسرا رکوع جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان باتوں سے آپ نے رکنا ہے، منع ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ 10ویں بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولا تقربوا الزنا فرمایا، یعنی زنا کی ممانعت اللہ نے منع کر دیا۔ مرد اور عورت کا جو آزادانہ تعلق ہے یہ در حقیقت نسب کے اور خاندان کا یہ دشمن ہے، اس کے خلاف ہے۔ ایک خاندان کبھی وجود میں نہیں آتا جہاں پہ مرد اور عورت کا تعلق آزادانہ ہو، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کی ممانعت کی اور اس کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ولا تقربوا الزنا فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ عوامل، وہ اسباب کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ 11واں نقطہ یہاں پر عہد کی پاسداری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، یہ دو حوالوں سے۔ ایک تو ہے معاہدہ کہ جیسے انسان کا اور اللہ کا معاہدہ ہے، اس کی تلقین ہے کہ اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اپنی زندگی میں عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ اور عہد کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ تم اس عہد کی بھی پاسداری کرو۔ 12واں نقطہ اور 12ویں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمان اور ظن سے بھی ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو۔ یعنی
معاشرے اور سماج کی جو بنیاد ہے وہ علم پر رکھو، گمان پہ، زن پہ، شک پہ، شبہ پہ، اس پہ نہ رکھو۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہوتا، یہ معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، یہ خاندانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے شک اور شبہ نہیں، گمان اور زن نہیں، بلکہ یقین۔ 13ویں بات جو بیان کی ہے وہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اس لیے اکڑ کر زمین پہ مت چل۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان ایک لحاظ سے اہمیت نہیں بھی رکھتا اور ایک لحاظ سے دیکھیں تو اہمیت رکھتا بھی ہے۔ یعنی اہمیت نہیں رکھتا اس حوالے سے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کب وہ دنیا سے چلا جائے، اور اہمیت اس طرح رکھتا ہے کہ اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو بے شک وہ جسمانی طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اور علمی حوالے سے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے شہیدوں کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہیں۔ در حقیقت یہی زندگی ہے۔ یعنی ایک پہلو سے دیکھیں کہ انسان کی اہمیت نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کام کر کے دنیا میں جاتا ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دے کر جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کر کے جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا نام زندہ رہتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، لوگ اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو عجز و انکساری ہے، عجز و انکساری در حقیقت یہ خدا کی عظمت کو تسلیم کرنے کی ایک علامت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی ذات میں عجز اور انکساری کو پیدا کرتے ہیں تو یہ عجز اور انکساری در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ علماء کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ یہ جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں یہ خشیت رکھتے ہیں۔ یہ جو خشیت ہے یہ اس طرح کا خوف ہوتا ہے جس میں عظمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی علم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرفان انسان کو حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ معرفت انسان کو خدا کا وہ خوف دیتی ہے جس میں اللہ کی عظمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اکڑ کر جو چلنے کا معاملہ ہوتا ہے جسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یعنی وہ تکبر کی علامت ہے۔ جب انسان میں خدا کی عظمت کا ایمان اور اس کی تسلیم موجود ہو تو پھر انسان کی ذات میں عجز اور انکساری پیدا ہوتی۔ اور 14ویں بات 14 پوائنٹ جو سا ہے وہ یہ ہے کہ عقل، فطرت اور شریعت یہ تینوں ان احکامات پر متفق ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو کچھ بھی کہا آپ اس کو دیکھیے، پھر کائنات کو دیکھیے، تو ان دونوں میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، مطابقت ہی آپ کو نظر آئے گی۔ آج ہم کوئی مصنف اگر کسی بات کو ہم لکھتے ہیں، کوئی پوائنٹ ہم لکھ دیتے ہیں، کوئی کتاب ہم لکھ دیتے ہیں، کوئی کالم لکھ دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم سے اختلاف کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ بات جو ہے یہ معروضی حالات کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کی تاریخ کے خلاف ہے، یہ آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بات بیرونی دنیا کے ساتھ، خارجی دنیا کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت اور کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ آپ ہمارے سماج سے بھی اس کا تعلق ہے، کائنات سے بھی تعلق ہے، اور ہمارے معاشرے سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق، بلکہ ہماری اپنی ذات سے اس کا بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی بات، کوئی پوائنٹ قرآن مجید میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو انسان کی عقل اور فطرت کے خلاف ہو۔ اس لیے جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، انسانی عقل ہو، انسانی فطرت ہو، کبھی بھی اس سے اباء اختیار نہیں کرتی، اس کا انکار نہیں کرتی۔ اور آخری بات 15واں نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 22 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بیان کیا تھا، جس کا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود مت بناؤ، اگر ایسا کرو گے تو پھر ملامت زدہ ہو کر، عاجز ہو کر تم بیٹھ جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع کا یعنی چوتھے رکوع کا اختتام بھی انہی الفاظ پہ کیا ہے، یعنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ
یہ پھر بتا دیا، یعنی آغاز میں بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لاؤ، عبادت کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر تمام اخلاق فاضلہ کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اخلاق فاضلہ سے مراد جو فضیلت والے اخلاق ہیں، عادات ہیں، کردار ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر توحید کو آخر میں بیان کیا۔ اس سے جو بات سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ تورات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات کو بیان کیا، آغاز توحید سے ہی کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اخلاق فاضلہ کی جو بنیاد ہے، فضیلت والے اخلاق کی بنیاد ہے توحید۔ توحید ہی سے انسان میں یہ دوسری خوبیاں جن کو قرآن بیان کرتا ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پھر ایک بڑی تفصیلی ڈیبیٹ ہے اور بات ہے کہ جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں میں بہت سی باتوں کو اخلاقیات کے حوالے سے بہت بہتر ہم پاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ پھر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر عنصر کون سا ہے، ایلیمنٹ کون سا ہے، وہاں پہ سبب اور وجہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جو اسلام یا مذہب یا دین جو بنیاد مہیا کرتا ہے وہ بنیاد کیا ہے۔ تو ہمارے نظریے میں، ہمارے مذہب اور دین میں جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل مبدا ہے، یعنی ہمارے قانون کا، ہماری قانون سازی کا، ہماری ذات کا، ہمارے اخلاق کا، کردار کا، ہم ہمیشہ اللہ کی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو مبدا اور سرچشمہ ہے وہ بالکل جدا ہے، جہاں سے ہم یہ اخلاقیات اور یہ سب کچھ ہم لیتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اور باقاعدہ ایک پورا مضمون اور موضوع ہے کہ جس پر تفصیل سے بات کی جائے تو بڑا ایک وقت ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم بات کریں۔ لیکن میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا کہ اخلاقیات کا انسان میں ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو مبدا ہیں، سرچشمہ ہوتا ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارا سرچشمہ، ہمارا مبدا وہ اللہ کی ذات، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اور اسلام اور مذہب اور دین ہے۔ یہ ہم یہاں سے اخلاق فاضلہ کو لیتے ہیں، اخلاقیات کو ہم لیتے ہیں۔ اب میں ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 23 ہے، یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا جو 2 رکوع ہمارے مکمل ہوں گے وہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک ہیں۔ بنی اسرائیل صورت ہے، 17ویں صورت ہے یہ، اور رکوع نمبر 3 اور 4 آج ہمارے مطالعہ میں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں تم عبادت کرو گے الا ایاہ، مگر اس کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری تم عبادت کرو گے، یہ جو اللہ کا استثناء لایا گیا یہاں پر، اس سے تاکید پیدا کر دی گئی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی والد یا والدہ میں سے ایک یا والدین دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تیرے پاس، فلا تقل لہما اف، تو ان کو نہ تو کہے اف، ولا تنہرہما، اور نہ تو ان کو جھڑک، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ عزت کی بات کہہ، ادب سے، یعنی بات کر ان سے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے یا ان کے آگے، دونوں کے آگے، ہما کا لفظ ہے، والد اور والدہ دونوں کے آگے، جناح الذُّلِّ، عاجزی کے بازو پر، من الرحمتی، رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکائے رکھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور کہہ اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر، کما ربیان صغیرا، کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا بچپن میں، کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب یہ جو رب کا لفظ ہے یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ رب یہاں پر ترجمہ ہے پرورش کرنا، پالنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے ایک، وہ رب بھی ہے۔ تو رب کا مطلب یہی ہے، نقطہ آغاز سے نقطہ انجام تک جو پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان
جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے، وہ ساری پرورش، پالنا پوسنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین یہ ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، اور پھر وہی انسان آپ دیکھیے کہ زندگی کے کتنے سالوں تک جوان بھی ہو جائے تو وہ اپنے والدین کا محتاج رہتا ہے، ان کے سرپرستی میں رہتا ہے۔ تو یہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس کی طرف میں نے اشارہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے یہ سارا معاملہ نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، محبت سے تم اپنے والدین کا ادب احترام اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیک، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یہ یاد رکھ لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کہ جو رجوع کرنے والے ہیں، اواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دو تو رشتہ دار کو اس کا حق، مسکین، سبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ سبیل راستہ، بیٹے کا راستہ۔ اسی طرح جو ابو لفظ ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باپ کے لیے بولا جائے، یہ والا جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں، مٹی والا۔ اسی طرح ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ، اس لیے کہ آپ بلی پالنے کا، بلی رکھنے کا آپ کو شوق تھا، تو اس لیے آپ کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ابن ہے یا ابن الوقت جیسے ہم کسی کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ یعنی مطلبی انسان ہے، اپورچونسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ابن الوقت بول دیتے ہیں، وقت کا بیٹا۔ تو اسی طرح ابو الوقت بھی بول دیتے ہیں، یعنی جو وقت پر حکومت کرنے والا ہو، غالب ہو، تو اس کو ابو الوقت بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ابن اور ابو ہے عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ یہ بیٹے یا باپ کے لیے استعمال ہو۔ تو چونکہ یہاں پر جو مسافر ہے وہ راستے کا مسافر، راستے سے آنا جانا اس کا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ مال اڑانے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لرب کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ یہ جو کفور کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں شکر گزاری کے مقابلے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور مسلم کے مقابلے میں بھی کافر، یعنی جو مومن ہے اس کے مقابلے میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح شاکر کے مقابلے میں بھی کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ناشکرہ ہو تو اس کے لیے بھی کفور کا لفظ ہے۔ اور اگر کافر کو ہم ذرا توجہ کریں تو کافر بھی در حقیقت ناشکرہ ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے گا، اس کے احکامات کا انکار کرے گا، اس کے رسول کا انکار کرے گا۔ تو ایک لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا وہ ایک کافر شخص جو انسا ہوتا ہے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تو اعراض کرتا ہے ان سے چاہتے ہوئے رحمت اپنے رب کی، ترجوہا، تو اس رحمت کی امید رکھ۔ یعنی یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بعض اوقات انسان کے رشتہ دار آتے ہیں اور دوست آتے ہیں یا ضرورت مند آتے ہیں، انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی مدد کر سکے، تو پھر انسان کو ان کے ساتھ ایک اچھے رویے کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، انہیں کہہ دینا چاہیے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر مجھے فراخی ہوئی، وسعت ہوئی، تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کو نرمی کی بات کہو، یعنی آسانی کی بات ان سے کہو۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضول خرچی یا تبذیر کا ذکر کر دیا، یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ حالات کی تنگی میں، نفسیاتی صورتحال میں انسان کئی دفعہ چڑچڑا پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اگر تم ایسے حالات سے گزر رہے ہو، بعض اوقات دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بڑا کچھ ہے اور اندر سے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو پھر ایسے لوگوں کو انسان عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بتا دیتا ہے کہ بھائی
اس وقت ایسے حالات اچھے نہیں ہیں، جب بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا کہ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل کھلا بھی نہ چھوڑ دے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر کیا ہوگا کہ تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا ہوا اور درماندہ۔ یہ جو حسر کا لفظ ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، یا ہم نے پڑھا اس لفظ کو سورۃ الملک میں، تو حسیر کا مطلب یہی ہوا ہوتا ہے تھکا ہوا ہونا۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یعنی بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھ لو اور نہ بالکل اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نہ تو بالکل اڑا دیتے ہیں اور نہ ہی بالکل تنگ کر لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ اس کے درمیان ہوتے ہیں مومن۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب کھول دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی، اس لیے کہ ہمارے ہاں ان آیات کو خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے، بیان۔ ایک اور ویڈیو بھی ہم اس پر بنا رہے ہیں، مزید جو جدید مسائل اس حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی ویڈیو آ جائے گی۔ اس پر جو میرا نقطہ نظر آپ کہہ لیجئے، موقف کہہ لیجئے، وہ میں نے اس میں مختصراً بیان کیا ہے، لیکن میں ابھی اس پہ مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بہت سے سوالات اور بہت سے مسائل ہیں جو ابھی رہ گئے ہیں، تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ شامل ہو جائیں۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، کہ بے شک یہ فاحشہ ہے۔ فاحشہ قباحت اور برائی کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ برائی ہے کہ جس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے یہ جو فحش ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، اس کے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب قریب نہ جانے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عوامل و اسباب جو گناہوں کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں اس سے بھی آپ بچیے۔ وساء سبیلا، اور یہ بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص کا جہاں پر معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ آج کل ہمارے ہاں اس پر بڑی تفصیلی بحث اور گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ سرعام سزا دی جائے یا لٹکا دیا جائے۔ تو ہمارے جو معاشرے ہیں یہاں پر تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ رد عمل، ریٹیلیشن اور ری ایکشن بہت زیادہ ہے، شدت پسندی، غصہ، غضب، بہت سے ہمارے عوامل ہوتے ہیں غصے میں، کچھ یعنی معاشی وجوہات بھی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی بھی ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی، کچھ ہماری اپنی ذات کے مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ وہ سارے غصے اور غضب جمع ہو کر وہ ہم کسی اور پر پھر اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے۔ تو اس لیے ان مسائل میں ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو پائے، بے شک وہ کوئی بھی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار، کوئی مجرم چھوٹ جاتا ہے غلط فیصلے سے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے۔ تو ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے رویے اور انداز ہیں، مذہب کو دیکھیں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور شدت پسندی کے ساتھ ہم کہتے ہیں بس اس کو لٹکا دو، اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، ہمیں موقع ملے تو ہم ویسے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے
جب بھی اس طرح کے مسائل ہوں تو ان پر بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور ہمیں کرنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ نفسیاتی عوامل اور اسباب ہوتے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، معاشی اسباب ہوتے ہیں، اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور یعنی اجتماعی طور پر سوسائٹی پوری جو ہے اس کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں پہ لٹکا بھی دیا جاتا ہے وہاں بھی جرائم ختم نہیں ہوتے، اور سر عام سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہاں پر جرائم اسی طرح ہی رہتے ہیں، اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سخت اقدامات کرنے سے پہلے ان کے جو عوامل اور اسباب ہیں ان کو ضرور ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چینل پر ٹاک شو میں بھی میں نے یہی بات وہاں پر ان کے سامنے بیان کی تھی کہ ہم فوری طور پر سزاؤں پر چلے جاتے ہیں اور فوری طور پر انتہائی باتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کسی پر آپ مذہب کی تہمت لگا دی جائے کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی اس نے کی ہے یا نہیں کی، وہ کہتے ہیں بس مار دو، ختم کر دو۔ ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، انسان دیکھنا نہیں چاہتا، میں تو نہیں دیکھ پاتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان ویڈیوز کو دیکھوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایسا کلچر سر عام، ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جاتی ہے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جو ہم تشکیل دے رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ ایسے معاشرے کی موجودگی میں پھر ہم کہتے ہیں جی لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس طرح مسائل نہیں حل ہوتے۔ ان مسائل کی تمام وجوہات پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ہر عامل پر، ہر سبب پر، ہر چیز کو ہم نے دیکھنا سمجھنا، اور ماہرین نفسیات ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں، ماہرین قوانین ہیں، قانون ہیں وہ دیکھیں، اہل مذہب دیکھیں، ہر کوئی بیٹھ کر سمجھ سے اور غور و خوض سے نتیجہ نکالے۔ قانون سازی سے بھی کچھ نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ناحق کسی شخص کی جان نہیں لینی، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جسے مظلوم قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سلطان، تو ہم نے بنایا اس کا ولی سلطان، تو اس کا جو ولی ہے اس کو ہم نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لے سکتا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن زیادتی نہیں کرنی اسراف میں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں پر بھی وہی اسلوب اختیار کیا جو زنا کے بارے میں اختیار کیا کہ یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے کہ جو سب سے بہتر ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ یہ سورۃ النساء میں رمضان میں ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ چونکہ والد فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، میدان احد میں، اب ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے مال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سرپرست تھے ان کو اس بات کی تلقین فرمائی۔ یہ وہی یہاں پر اس بات کو بیان کیا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں اور تم ان میں رشد دیکھو، یعنی رشد سے مراد یہ کہ دانائی، سمجھداری، معاملہ فہمی، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم ماپتے ہو تو پھر پورا ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم وزن کرتے ہو، تولتے ہو، تو پھر سیدھی ترازو سے تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور زیادہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے الفاظ ایسے خوبصورت ہیں کہ بہتر ہے، بہترین ہے، اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ان الفاظ پہ توجہ کیجئے کہ یعنی کہ ایک شخص اگر کم تول رہا ہے یا ماپ رہا ہے، وہ تو شاید اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہ برائی جو ان سے یہ میرے تک ہی رہے گی، نہیں، پورے معاشرے کو وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے، پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انجام کے لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر تم ماپ میں کمی نہ کرو اور اسی طرح تولنے میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب یہ فرمایا کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے مت لگ۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سماعت،
کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس لیے علم ہے، یقین ہے تو پھر کوئی بات کہنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو انسان کو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ بے شک تو نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو چھو پائے گا۔ کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، یہ جو برائی ہے یہ اللہ کے نزدیک، یہ سب برائیاں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہاں پر مکروہ سے مراد، یعنی ایک تو ہماری فقہ میں مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شدید ناپسند کرتا ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں کہ آپ بغیر علم کے کسی کے پیچھے لگ جائیں، یا آپ اکڑ کر زمین پر چلیں، یا آپ کم ماپیں، کم تولیں، یا پھر یتیم کا مال کھا جائیں، یا ناحق قتل کریں، یا زنا کریں، یا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کریں، یا والدین کی نافرمانی کریں، یا اسراف و تبذیر کریں، یا بخل کریں۔ یہ ساری برائیاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان میں ایک بات بھی ایسی نہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہو، ساری باتیں بندوں سے متعلق ہیں، یعنی میرے معاملات میرے بندوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ وہ تعلق ہے کہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ۔ اللہ کا ایک حق بھی یہاں پر بیان نہیں ہوا سوائے ایک عبادت کے جو پہلے بیان کر دیا، باقی سارے حق بندوں کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مکروہ عند ربک مکروہ، یعنی تم اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارا زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت بھری باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، اور نہ تو کر اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا، ملوم ملامت کیا ہوا، مدحور دھتکارا ہوا۔ یہ پھر سزا ہے کہ جو شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول نے دعوت کو پیش کر دیا، ہر بات علی الاعلان کیٹاگوریکلی واضح کر کے بیان کر دیا، پھر اس کے باوجود وہ سرکشی پر، بغاوت پر، انا پر ڈٹا رہا، ضد پر ڈٹا رہا، حق بات اس کو سمجھائی گئی، بتائی گئی، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ بتائی گئی، ساری زندگی پیغمبر کے سامنے اس نے گزار دی، پیغمبر کو دیکھا لیکن پھر نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ جب حق واضح ہو جائے، پھر اگر تم پھر اسی کام پر ڈٹے رہو گے، بدعقیدگی پر، کفر پر، شرک پر، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، اب یہ آخری آیت ہے، فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے چن لیا بالبنین، بیٹوں کو، یعنی تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے دے دیے، تمہیں اللہ نے بیٹوں کے لیے چن لیا، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے پھر اس نے بیٹیاں یعنی فرشتوں کو بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بڑی بات بولتے ہو، یہ بڑی بات ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم شرک کو تم منسوب کرتے ہو، یعنی اپنے لیے کہتے ہو کہ ہمارے لیے ہمیں بیٹے چاہیے، اور جیسا کہ سورۃ النحل میں آپ کو معلوم ہے ہم پڑھ کر آئے، اور یہاں پر پھر اسی بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں، اور فرشتوں کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے تم بیٹے چاہتے ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کہہ رہے ہو۔ تو یہاں پہ الحمدللہ تعالیٰ ہم نے 40ویں آیت تک ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہمارا درس ہوگا وہ 5واں اور 6واں رکوع یہ ہوگا، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ لوگ خود بھی ایک ترجمہ پڑھ کر آ جائیں، دیکھ کر آ جائیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ قرآن کے مطالعہ میں آپ کی پختگی آپ میں پیدا ہوگی، ثقافت پیدا ہوگی، اور یہ جو الفاظ ہیں اور ان کی وضاحت جو جب میں کر دوں گا تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی یہ الفاظ رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔